جناب ریاض حسین پیرزادہ صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر، میں کیونکہ کوشچن آور میں آپ نے پوائنٹ آف آرڈر لے لی ہے تو میں اس لیے محرم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سر میرے پاس سر شیعہ کونسل کے ممبران ملنے آئے تھے اور انہوں نے مجھے ایک لسٹ پیش کی جو پچھلی حکومت کے دوران کیسز درج ہوئے مجالس کے حوالے سے اور شیعہ عقیدے کے حساب سے ہمارے جلسے اور نواسہ رسول کی عزاداری میں جو کیسا انصاف ہے جناب اسپیکر کے آرٹیکل 20 آپ کا کہتا ہے کہ اس ملک میں جو بھی آپ کا مذہب ہے آپ کا اس کا احترام کیا جائے گا، اور آرٹیکل 25 جو ہے اس میں ایکویلٹی ہے بیفور لا۔ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ تو مذاکرات کر رہے ہیں، جو گھروں کو اجاڑتے ہیں، جنہوں نے فرقہ واریت کی، جنہوں نے بڑے بڑے لیڈرز کو شہید کیا، اور اسکیجول 4 جو ہے وہ آپ نے غریب عزاداروں کے لیے جو بدماشوں کے لیے لا قانون بنتا ہے اس میں آپ ان کو چلان کر دیتے ہیں۔ تو انٹیریئر منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں نے چارے چیف سیکرٹریز کو لکھا ہے ایز منسٹر ہیومن رائٹس کہ آپ اس قسم کے پرچے نہ دیں اور صرف ایک آدھا گھنٹہ مجلس آگے چلی جائے، ایک تھوڑی سی دیر کی رکاوٹ کرے تو شیڈول 4 میں چلا جاتا ہے آدمی اور 3 سال ان کو خوار کیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ کچھ کم از کم چیف سیکرٹریز کو اور آئی جیز کو سوچنا چاہیے کہ یہ نواسہ رسول کی عزاداری ہے۔ کبھی آج تک کوئی ایک مثال بتائیں کہ عزاداری کے جلوس میں کسی نے کوئی دکان لوٹی ہو، کسی کے گھر پہ حملہ کیا ہو، کسی عزاداری جلوس نے جا کے کسی کے گھر پہ دھاوا بولا ہو، انہیں پہ بم چلتے ہیں اور آپ نے اس کو بدنام کرنے کے لیے پورے شہر کو کارڈن آف کر دیتے ہیں کیونکہ عزاداروں کا جلوس جانا ہے، تاکہ آپ 15 کلومیٹر چکر لگائیں اور کہیں لوگ کہ یہ شیعہ لوگ کیا کر رہے ہیں جی، انہوں نے تو شہر ہی بند کر دیے۔ ہم نے کبھی درخواست نہیں دی کہ ہماری زندگی بچاؤ، ہم پیدا ہی شہادت کے لیے ہوئے ہیں آل رسول کے نام پہ۔ آپ یہ احسان مت کریں کہ شیعہ مجالس کو آپ اپنی پولیس کے ذریعے بچائیں۔ آپ جو کرتا ہے حملہ، جب آپ کی نیت ہوتی ہے تو حملہ ہوتا ہے۔ آپ کے اپنے اداروں نے یہ بنائے تھے یہ سارے اصول، غیر ملکی ایجنڈا مذہب کا اور غیر ملکی ایجنڈا سیاست کا، جو سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہماری مذہبی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جب جیم اور جیم کا جو آپس میں جب ہے رشتہ ناتا، اس کی وجہ سے ہمارے سانسیں بند ہو گئی ہیں۔ سوشل میڈیا نے ہماری آزادی ختم کر دی ہے، ٹی وی نے آزادی ختم کر دی ہے۔ جناب والا، قانون جب بھی ایک نیا قانون بنتا ہے ایک نئی بلیک میلنگ، ایک نیا رشوت کا دروازہ کھلتا ہے، اور قانون بنائی جا رہے ہو اور لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ جناب والا، یہ مذہبی آزادی اور یہ انسانی حقوق، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنے انسانی حقوق کے ساتھ ہی وہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں بتا۔ یہ اصول قرآن نے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے آپ کو دے دیے ہیں۔ یہ اصول کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عیسائی اور مسلمان اور سب مدینے میں اگر رہ رہے تھے تو وہ اس پاک ذات کی مہربانی سے اور ان کی رحمت کے سائے میں رہ رہے تھے۔ تو اس ملک میں یہ عذاب نہ بنایا جائے کہ عزاداری کے لیے اب ہمارے لیے، میں خود لائسنس ہولڈر ہوں، میرے والد لائسنس ہولڈر تھے، میرے گھروں میں ہمیں گھس کے مارا گیا، کس نے مارا؟ اور ہماری سرائکی علاقوں میں تو ہمارے مہمان خانوں کے دروازے نہیں ہوتے، اور گھر کا جو تحفظ ہے وہ بنیاد ہے اپنے گھر کی 4 دیواری آپ کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی ہے۔ کہیں بلوچ، سندھی، پٹھان، ہم روایتوں والے لوگ ہیں، ہم جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوتا کہ کوئی بلوچ کسی بلوچ کے گھر پہ حملہ کر کے مارے، پٹھان کے گھر پہ حملہ کرے۔ اگر لڑتے ہیں عدالتوں میں لڑتے ہیں، سڑکوں پہ لڑتے ہیں، لیکن یہ کیسا نظام ہے پاکستان کا کہ گھروں کے اندر اور سرائکی علاقوں کے مہمان خانوں میں گھس کے مارا جائے، اور پھر عدالتوں میں میرے والد کا مرڈر ہوا، میں ایک دن کے لیے نہ تھانے پہ گیا نہ میں عدالتوں میں گیا۔ مجھے یقین تھا کہ نہ مجھے وہاں سے انصاف ملے گا اور نہ یہاں سے ملے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، جب پہلا میزائل فائر ہوا میرم شاہ میں گرا تو میرے والد کے جو 2 قاتل تھے وہ اسی میزائل میں مر گئے تھے۔ میں نے اللہ پہ چھوڑا، لیکن نہ مجھے عدل ملا نہ انصاف۔ اور پاکستان کیسا ملک ہے جہاں سچائی اور انصاف اور عدل کا نام نہیں رہا، جہاں تین کا تو جناب والا 3 کا تو ایسی ہے ہند سے علم الاعداد میں کہ یہ کیا ہوتا ہے 3 کے خلاف ہر جگہ۔ تو جہاں انصاف اور عدل صرف
لوگوں کے لیے ہو اور ایک خاص طبقے کے لیے ہو اور نہ مذہبی آزادی ہو، اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم ملک دشمن ہیں، اور کہیں ہمارا ووٹ چرا لیا جاتا ہے، کہیں ہمیں عدالت میں گھسیٹا جاتا ہے، اور ایک دن میں بیل ہو گئی میرے باپ کے قاتلوں کی۔ تو یہ تو میرے ساتھ ہوا، میں سٹنگ MNA تھا اس وقت جناب اسپیکر، جب میرے فادر کا مرڈر ہوا 95 میں 15 نومبر کو، میں سٹنگ ممبر تھا اس ہاؤس کا، لیکن مجھے انصاف نہیں ملا، اور آج آپ دیکھیں عدالتیں کھل جاتی ہیں انصاف دینے کے لیے۔ جناب اسپیکر، یہ ہمیں اب سوچنا پڑے گا، اور سیاستدانوں کو، پورے ملک کے سیاستدانوں کو اب وقت آ گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے قانون اور دائرے میں آنی چاہیے۔ جس طرح ججز کیا قانون ہے کہ ان کی سینیورٹی اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے، اسی طرح اب آرمی میں بھی یہ قانون لاگو ہونا چاہیے کہ اس کو دائرہ کار میں لائیں اور کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کی ترقی ہو، تاکہ یہ ملک ایک عذاب سے بچ جائے کہ جب بھی ان کی کرسی کا مسئلہ آتا ہے تو پورا ملک جو ہے اس وقت سٹینڈ ٹو ہے۔ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا ہم اگلے 2 مہینے عذاب میں رہیں گے۔ جناب والا، یہ پارلیمنٹ مہربانی کرے، اپنے آپ کو ثابت کرے، سیاستدان چاہے ادھر بیٹھے ہیں یا ادھر بیٹھے ہیں، اپنی پگڑی کو تو سنبھالو۔ عوام کے ہم نمائندے ہیں، کیا ظلم ہے کہ وہ عوام جو مجھے ووٹ دیتی ہے وہی مجھے کرپٹ کہتی ہے؟ افسوس ہے یہ۔ جناب والا، میں آپ کی استدعا کرتا ہوں کہ آپ کو میں یہ لسٹ دیتا ہوں، یہ پنجاب میں سب سے زیادہ پرچے درج ہوئے، یہ میں آپ کے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، میں لایا ہوں، اور یہ پرچے درج ہوئے، اور یہ پوری فائل میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور جو میں نے لیٹر لکھا ہے یہ آپ کے ریکارڈ کے لیے کہ یہ پنجاب میں ہوا ہے، بلوچستان میں 1 کیس ہوا ہے، سندھ میں کل 2 سے زیادہ نہیں ہوئے، پنجاب میں صرف اسلام لاگو ہوتا ہے پرچوں کے ذریعے۔ تو اس روش کو بند کیا جائے، اور یہ ریکارڈ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ میری استدعا ہے کہ ایز اے منسٹر ہیومن رائٹس میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام چیف سیکرٹریز کو اور IGs کو کہ اس قسم کے پرچے نہ دیں، ورنہ مجھے ایز اے منسٹر ہیومن رائٹ پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ پھر اچھا نہیں ہوگا۔ بڑی مہربانی سر۔